بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ضرب المثال سے کہانی کیسے آغاز کی جائے۔ مجید احمد جائی صاحب کی تحریر ہے۔ ضرب المثال سے کہانی کیسے آغاز کی جائے۔ کوئی بھی قول یا ضرب المثال ہو، اس کے اندر کہانی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ قول، اقوال یا ضرب الامثال جو زمانے کے تغیرات کے ساتھ مشہور ہو جاتے ہیں، یہ دراصل بزرگوں کے تجربات، مشاہدات کا نچوڑ ہوتے ہیں جو مشہور ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے اپنی نصابی کتابوں میں بہت سے اقوال یا ضرب الامثال کا مطالعہ کیا ہوگا۔ کہانی ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں کسی اچھے یا برے واقعہ یا واقعات کا ذکر ہو، ایک زندگی یا کئی زندگیوں کے ساتھ جڑے کئی واقعات کو بیانیہ انداز میں صفحہ کرتاس پر بکھیرنا ہوتا ہے، جس میں دلچسپی، تاریخ، تہذیب و تمدن، ثقافت و کلچر ہو۔ مثلاً ایک شخصیت یا ایک زندگی کا رہن سہن کیا ہے، جہاں رہتا ہے اس کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، کس معاشرے کا حصہ ہے۔ کہانی میں جو کردار آپ شامل کرتے ہیں، ان کا لب و لہجہ، ماحول اور کام کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے کرداروں سے آپ نے جو مکالمے یعنی ڈائیلاگ کہلوانے ہیں، وہ اسی ماحول، معاشرے کے عکاس ہوں۔ اس کے لیے آپ کا گہرا مشاہدہ اور مطالعہ کام آتا ہے۔ مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ وہ ہوتا ہے جو روزمرہ زندگی میں آپ اپنے ارد گرد کے واقعات کو، تہذیب و تمدن، کلچر و ثقافت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یوں سمجھیں آپ کی آنکھیں سراغ رساں کا کام کرتی ہیں۔ آپ کی آنکھیں جو دیکھتی ہیں، انہیں دل و دماغ کی میموری میں جمع کرتے جاتی ہیں۔ پھر آپ کی صلاحیتیں آپ کے جذبے کو ابھارتی ہیں کہ آپ اپنے مشاہدات کو قلم کی نوک سے کرتاس کے سینے پر موتی پرو دیں۔ ان مشاہدات کو الفاظ کے ذخیرے کے ساتھ جملوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کا گہرا مطالعہ کام آتا ہے۔ مطالعہ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ جس قسم کی کہانی لکھنا چاہتے ہیں، اسی موضوع پر کتابیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور کم لکھیں۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور ایسے وقت کا انتخاب کریں جب آپ پرسکون ہوں، تنہا ہوں اور آپ کا موڈ کچھ کرنے کے لیے بےتاب کرے۔ آپ کا مطالعہ جتنا گہرا ہوگا، آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ کا خزانہ موجود ہوگا۔ اپنے مطالعے کے پیش نظر بہترین الفاظ کا انتخاب کر سکیں گے اور جملوں کو مشاہدات کی زبان میں کہانی بنتے چلے جائیں گے۔ کہانی سیکھنے کی چیز نہیں ہے، کہانی سمجھنے اور لکھنے کی چیز ہے۔ آپ خود لکھنا شروع کریں۔ آپ کے ساتھ ہزاروں کہانیاں جڑی ہیں۔ کہانی خود کو لکھواتی ہے، بس آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ گہرا مشاہدہ بھی۔ آپ پریشان ہیں تو پریشانیاں لکھیے، آپ خوش ہیں تو اپنی خوشیاں لکھیے، آپ محفل میں ہیں تو محفل کا حال لکھیں، تنہائی میں ہیں تو خود سے باتیں کریں اور قلم سے اظہار کرائیں۔ دل کی آواز پر توجہ دیں اور دل کی باتیں لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں تو روداد لکھیں۔ کہانی لکھتے وقت چند باتوں کا خیال رکھیں۔ کہانی کا آغاز حیرت زدہ ہو یا چونکا دینے والا ہو۔ شروع کے جملے تجسس بھرے ہوں، جس میں جستجو ہو، کھوج ہو، تلاش ہو۔ قاری پہلے جملے سے ہی اس کشمکش میں مبتلا ہو جائے کہ آگے کیا ہوگا۔
وہ پہلے جملے سے لے کر آخر تک یکسوئی کے ساتھ بڑھتا چلا جائے۔ آپ کی گرفت مضبوط ہوئی تو قاری پر سحر انگیز اثر ہوگا۔ کہانی کے درمیان میں دھیرے دھیرے قاری کو اپنے مقصد کی طرف لے آئیں اور انجام یا اختتام ایسا کریں کہ قاری محو حیرت رہ جائے۔ اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے، اچھا اس طرح بھی ہوتا ہے۔ آخر میں اسے کسی مقصد میں شامل کریں یا کسی کھوج میں لگا دیں، جیسے خود کو تلاشنا، نیکیوں کی طرف راغب کرنا، بھلائی کے کام کرانا وغیرہ۔ کہانی کو نشیب و فراز سے جیسے مرضی طول دیتے رہیں۔ کہانی لکھنے کے عمل سے گزرتے وقت آپ کی کہانی نئے نئے راستوں پر گامزن ہو سکتی ہے، جہاں آپ کا تخیل کام آتا ہے۔ آپ تخیلاتی طور پر کتنی وسعت رکھتے ہیں۔ قلم کو پابندیوں میں مت جکڑیں، آزاد چھوڑ دیں۔ اب جو تحریر وجود میں آئے گی شاہکار ہوگی۔ کہانی میں لکھاری کا اسلوب بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسلوب انداز نگارش یا طرز تحریر کو کہتے ہیں۔ دیہاتی کلچر اور شہری مسائل کو پیش کر سکتے ہیں۔ منظر نگاری سے کہانی کا حسن بڑھایا جاتا ہے۔ اشعار و کنایات سے کام لیا جاتا ہے۔ تشبیہات سے کہانی میں لطافت دی جا سکتی ہے۔ سوچے مت، بس لکھنے بیٹھ جائیں۔ غرور کا سر نیچا، انگور کھٹے ہیں، دال میں کچھ کالا ہے، یہ منہ اور مسور کی دال، کوا چلا ہنس کی چال، اپنے بھی بھول گیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس جیسی بے شمار ضرب الامثال آپ کے پاس ہوں گی۔ اب آپ ان کا مطالعہ کریں، ان پہ غور کریں اور ان میں چھپی کہانیاں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد کہانی آپ کے تخیلوں پر جمع ہو جائے گی۔ اب اسے الفاظ کا روپ دے دیں۔ ضرب الامثال کی فہرست بنانے کے بعد، ان پر غور فکر کرنے کے بعد، ان کے معنی پر غور کریں گے اور اس دوران لغت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اردو کی ایک لغت کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ ان کے معنی سمجھ جائیں گے تو کہانی آپ کے دل و دماغ پر گردش کرنے لگے گی۔ جی ہاں، ہم ضرب الامثال سے کہانی اخذ کرنا نہیں سیکھ سکتے تھے اگر اسلامک رائٹرز موومنٹ کا پلیٹ فارم نہ ملتا۔ میں شکر گزار ہوں چودھری محمد حفیظ، محمد انصر عثمانی، محمد اسامہ قاسم اور ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے وبا کے دنوں میں ہمیں نہ صرف ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا بلکہ کہانی لکھنے کے لیے مختلف لوازمات سے آگاہی دلائی۔ کہانی نویسی کورس میں گزرے 12 دن گھر میں محصور ہو کر بھی خوشگوار لمحات سے مستفید ہوتے رہے۔ اسلامک رائٹرز موومنٹ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ وبا کے دنوں میں مکمل احتیاط کے ساتھ اس طرح کی سرگرمیاں کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اسلامک رائٹرز موومنٹ کی طرح ہم سب کو اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے اس طرح کی اصلاحی، اخلاقی اور تدریسی سرگرمیوں کو فروغ دینا چاہیے۔